أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اس سے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 60 آدمیوں پر مشتمل نجران کا عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور جب انہوں نے آپ سے بات چیت کی، جب آپ نے ان کو دلائل دیے تو وہ لاجواب ہو گئے، اور پھر بھی انہوں نے جب حق کو نہیں مانا تو اللہ پاک نے کہا کہ اب آپ ان کو مباہلے کا چیلنج دے دیں۔ انہیں پتہ تھا کہ آپ سچے نبی ہیں، اس لیے انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول نہیں کیا، اور پھر مسلمانوں کی شرائط مانتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جہاں پر یہ مباہلہ ہونا تھا وہاں پر خاصا مجمع جمع ہو چکا تھا، کیونکہ کافی اس معاملے کی شہرت ہو چکی تھی، اور بہت سارے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے، جن میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی، مشرک، مجوسی، صابی، سب لوگ وہاں پر موجود تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے کہا کہ اب آپ ان کو دعوت دیں۔ فرمایا کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمۃ ایک بات کی طرف، سواء بیننا جو برابر ہے ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ اور وہ بات کیا ہے درمیان ہمارے اور ان کے مشترک؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نعبدا، یہ کہ ہم نہیں عبادت کریں گے، الا اللہ سوائے اللہ کی، ولا نشرکا اور نہ ہی ہم شریک کریں گے اللہ کے ساتھ، بہ شیئا کسی بھی چیز کو، ولا یتخذا اور نہ بنائیں گے ہم، بعضنا بعضا ہم میں سے بعض کو، اربابا من دون اللہ اللہ کے سوا رب، فَإِن تَوَلَّوْا اور پھر اگر یہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا تو پس کہو کہ تم گواہ بن جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یعنی اگر اہل کتاب اس بات کو نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق نہیں سمجھتے، اللہ کسی کو بھی اللہ کا کسی بھی معاملے میں شریک نہیں مانتے۔ اگلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہی جو وفد نجران سے آیا تھا، ان میں ایک بحث یہ بھی چھڑ گئی کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، نصرانیوں کا دعویٰ تھا کہ آپ نصرانی تھے۔ جب یہ معاملہ بہت بڑھا تو فریقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کیا اس بات میں، اور کہا کہ ہم آپ سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اور علماء تورات اور انجیل پر ان کا کمال جوہل ظاہر کر دیا گیا کہ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ان کی جہالت کی دلیل ہے، کہ یہودیت اور نصرانیت تورات انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئیں، یعنی کہ یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں کے آنے کے بعد یہودی اور عیسائی بنے، جبکہ حضرت موسیٰ کا زمانہ تورات جب ان پر نازل ہوئی تو حضرت ابراہیم کے بہت بعد کا یہ زمانہ تھا۔ ایون انجیل تورات کے 2000 سال کے بعد نازل ہوئی، اور اس سے پیچھے حضرت موسیٰ کا زمانہ، پھر اس سے بھی پیچھے تھا حضرت ابراہیم کا زمانہ۔ تو کسی کو بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنا یہ ایک انتہائی حماقت اور جہالت تھی۔ تو اس چیز کو حضرت قرآن پاک نے واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم تو حنیفی مسلمان تھے، حنیفی یعنی ایک رخ ہو جانے والا، شرک سے بالکل پاک۔ تو فرمایا یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تحاجون کہ کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت تورات نہیں اتاری گئی تھی تورات، والانجیل اور انجیل، الا من بعدہ مگر اس کے بعد، کہ تورات حضرت ابراہیم کے 1500 سال بعد نازل ہوئی، اور انجیل تقریباً 3500 سال کے بعد۔ افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں تمہیں آتی؟ ہاں انتم، ہاں خبردار، ہاں اولائی تم وہی ہو، حاجج تم کہ جو جھگڑا کرتے ہو، فی ما لکم جن کا تمہیں بھی علم کچھ نہ کچھ علم ہے، فلما تحاجون تو پس تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ما لیس لکم اس کے بارے میں جس کا نہیں ہے تمہیں بھی علم کچھ بھی علم، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی کے علم کی کوئی حیثیت نہیں۔
تو لہٰذا اب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ما کان ابراہیم، کہ نہیں تھے ابراہیم یہودی ولا نصرانیوں، اور نہ ہی نصرانی، ولیکن کانا، اور لیکن تھے وہ حنیف مسلمان حنیف، کہ نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ اللہ کے فرما بردار اور ایک روح ہو کر شرک سے پاک بالکل اللہ کو ماننے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے۔ اور اب جن لوگوں کا حضرت ابراہیم کے ساتھ تعلق ہے وہ بیان ہے کہ ان کے بارے میں کہ ان اولن ناسی، اور بے شک وہ لوگ زیادہ قریب ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی صحیح معنوں میں پیروی کی، بہذا النبی، اور یہ ہمارے نبی ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ انہی کا تعلق ہے جو صحیح معنوں میں ایمان لائے، جیسے ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان، حضرت علی۔ تو یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مشرکین کا حضرت ابراہیم کے ساتھ تعلق کے دعوے کو اللہ نے بالکل باطل قرار دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم شرک کی جڑ کاٹنے والے تھے، جبکہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور مشرکین نے تو انتہا کر دی جب انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت نصب کیے۔ یہ قبیلہ بنو خزاعہ سے تھا، اس کا نام تھا عمرو ابن الحیج۔ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 250 سال پہلے گزرا تھا، اور اس نے سائبہ کی رسم ڈالی تھی۔ سائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بزرگوں کے نام پر تقرب کے طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں فرمائی ہے، مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، کوئی سائبہ نہیں بنایا۔ انشاءاللہ اس وقت ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ واللہ، اور اللہ ولی المؤمنین، دوست ہے مومنوں کا۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور پسند کیا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، اس بات کو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو۔ کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، ان کی ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ جو چاہتے تھے کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو ان کی راہ سے گمراہ کر دیا جائے، مگر صحابہ اکرام اتنے پختہ ایمان والے لوگ تھے کہ ان کو کوئی ایک انچ بھی ان کے ایمان سے آگے پیچھے نہیں کر سکا۔ ان کا ایمان ہماری طرح نہیں تھا کہ کسی کی بھی بات سن کر، کہیں بھی کوئی فائدہ دیکھ کر تو ہمارا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں تو ایسے ایسے صحابہ گزرے ہیں کہ جن کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں مگر وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹے، جیسے حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت عمار، ان پر اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ پتھر بھی پگھل جاتے تھے، مگر یہ صحابہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، اپنے ایمان کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو وما یشعرون، اور وہ جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، اور حالانکہ تم گواہ ہو، یعنی تم پہچان چکے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور سچے نبی ہیں۔ تو یا اہل کتابی، اہل کتاب، لما تلبسون، کیوں تم ملاتے ہو حق کا بالباطلی، حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ سبق کے شروع میں ہم نے آیت پڑھی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ مشہور ایک شخصیت گزری ہے، حاتم طائی، جن کا ہم سب نے بہت ذکر سنا ہے، بہت سخی انسان تھے۔ ان کا ایک بیٹے تھے حضرت ابن حاتم، یہ پہلے مشرک تھے، پڑھے لکھے تھے، تو بعد میں جب انہوں نے عیسائیت کو دیکھا تو اس کے قائل ہوئے، عیسائی ہو گئے اور پھر پادری بن گئے، اور سن 10 ہجری میں یہ مسلمان ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ اہل کتاب نے اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو اس پہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں عیسائیوں کا پادری اور مبلغ رہا ہوں، مگر
میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نے مولویوں کو اور پیروں کو رب بنایا ہو۔ ترمذی شریف اور مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مولوی اور پیر بغیر کسی شرعی دلیل کے جو تمہیں کہتے ہیں کیا تم ان کو نہیں مانتے؟ بغیر کسی شرعی دلیل کے جس چیز کو وہ حلال کہتے ہیں تم حلال سمجھتے ہو، جس کو وہ حرام کہہ دیں تم حرام سمجھتے ہو۔ تو حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہم کرتے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہی تو رب بنانا ہے۔ کسی آدمی کی بات تب حجت ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ کرے کہ یہ بات قرآن میں آئی ہے یا حدیث میں آئی ہے یا کوئی اجتہادی مسئلہ ہے فقہ اسلامی سے پیش کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ سب احکامات مولوی پیر اگر اپنی طرف سے بغیر کسی دلیل کے شرعی دلیل کے بغیر بات کہتے ہیں اور ہم اس کو مان لیتے ہیں تو یہ سراسر شرک ہے، کیونکہ اللہ نے ہی کہا ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ تو آج ہم بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ یہودی اور عیسائی تھے کہ ہم قرآن کو خود نہیں پڑھتے، ہم خود نہیں سمجھتے۔ ہمارے علماء یا ہم نے کوئی کسی کا درس سن لیا، ہم نے کسی کا کوئی ایک ویڈیو کلپ سن لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات حرف آخر ہو گئی۔ ہمیں تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں اپنے جماعت کے عالم پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں قرآن پر یقین کرنا چاہیے۔ جیسے اگلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل تکتمون الحق وانتم تعلمون، کہ تم کیوں ملا دیتے ہو حق اور سچ کو، تم کیوں چھپاتے ہو سچ کو؟ کہ حالانکہ یہ قرآن اللہ نے ہمارے درمیان اسی لیے بھیجا کہ ہم غلط اور صحیح کا فیصلہ کر سکیں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ شریعت میں سب سے زیادہ ممانعت جو کی گئی وہ شرک کی ہے، اور شرک کے بعد سب سے زیادہ تردید بدعت کی گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے ہمارے اس معاملے میں کوئی نئی بات نکالی تو وہ مردود ہوگی۔ یعنی کسی شخص نے دین کے معاملے میں کوئی ایسی چیز نکالی جو دین میں نہیں تھی، جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا، آپ کی سنت سے ثابت نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ اور یہ بات بھی کہ 100 گناہ کبیرہ کا اتنا گناہ نہیں جتنا ایک بدعت کا ہے۔ بدعت کے بارے میں ہی راوی سکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی قد حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ بدعت کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین ہے کہ ہم سنت کا، سیرت کا، قرآن کا مطالعہ کریں اور ہم خود سمجھیں کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا چیز حق رکھی، کیا باطل رکھی، ہمیں کیا کرنا ہے اور کس سے رک جانا ہے۔ آج ہم 12 سے 13 منٹ نہیں نکال سک رہے آج قرآن کے لیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور پھر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے بہت فرمانبردار ہیں، ہم اپنے نبی کے بہت بڑے عاشق ہیں، تو یہ ہمارا دعویٰ پھر بالکل غلط ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی، اور سیرت کو سمجھنے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔